الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کے متعلق علماء اور مشائخ اعظام کے چند اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں تصوف اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نام ہے، اور فرماتے ہیں تصوف اخلاق و آداب کا نام ہے، اور فرماتے ہیں تصوف ترک دنیا کا نام ہے، اور فرماتے ہیں تصوف نفس امارہ سے چھٹکارے کا نام ہے، تصوف نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا نام ہے، تصوف وہ مبارک عمل ہے، وہ مبارک راستہ ہے جس کی انتہا اور اس کی حد اللہ نے خود مقرر فرمائی ہے، الی ربک منتہاہا۔ اور تصوف نام ہے تزکیہ نفس کا، قد افلح من زکاہا، اور تصوف نام ہے نفس مطمئنہ کی حصول کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور تصوف اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت دل میں بٹھانے کا نام ہے، اور تصوف ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا نام ہے، جس کو مشائخ اعظام وقوف قلبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جیسے ہی مراقبے میں بیٹھ گئے انوارات کا نزول شروع ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے، الٹی چال چلتی ہے دیوانان عشق کی، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ راتوں کو اٹھنا، اللہ کی حضور رونا، ساری دنیا سے بیگانہ ہونا، اپنے رب سے دل کی محبت اور دل کا لگاؤ پیدا کرنا، یہ تصوف ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، یہ تصوف ہے جو صوفیاء کرام کی صحبت میں ملتا ہے، جو صوفیاء کرام کی نظر سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نیک اولیاء پاکان صوفیاء کرام کی صحبت ہمیں نصیب فرمائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کہاں ہم تلاش کریں؟ تو یاد رکھیے اللہ کا قرآن پاک، اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے نور ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان میں سے ہو جاؤ۔ تو صادقین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، مگر تلاش کرنا پڑتا ہے، صادقین کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو
تو پھر آپ اس کو تلاش کرتے ہیں، نزدیک کی مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملی تو آپ دور کی مارکیٹ سے منگواتے ہیں، آپ تلاش کرتے ہیں۔ صادقین کو ایسے تلاش کرو جیسے ایک روزہ دار افطاری کے لیے ٹھنڈا پانی تلاش کرتا ہے، اور تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔ جیسے زمیندار کچھ غلے کے دانوں کو چھپا کے رکھتا ہے تاکہ یہ آئندہ کے لیے تخم کے طور پہ، ذخیرے کے طور پہ، تاکہ آئندہ فصل کے لیے میرے پاس ذخیرہ ہو، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو دنیا سے چھپا کے رکھا ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور جس کو مل گئے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا، تو پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیعت کے متعلق کچھ اہم ہدایات بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔